السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی، تو چلیں بس کچھ مصروفیات ایسی تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی۔ تو بس آج بھی ایسے ہی تھا، کچھ مصروف دن ہی تھا، لیکن میں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے ہیں اپنے فرینڈ سے دور ہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو چلیں خیر ہے۔ تو بس آج بھی ایسے ہی تھا کہ ایک ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی، تو اسی سلسلے میں جا رہے تھے ہم۔ تو یہ دیکھیں، اور یہ مجھے یہاں پہ جو سن سیٹ کا مجھے ہوتا ہے، مجھے یہ جو منظر ہے جو بھی ہے تو مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں ان کی پکچر بھی ضرور لیتی ہوں، اگر ویڈیو بن سکے تو وہ بھی میں ضرور بناتی ہوں۔ تو آج میں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو ہم جا رہے ہیں راولپنڈی والی سائڈ پہ، مریم ہاسپٹل ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ آرتھو کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے ہم نے ٹائم لیا ہوا تھا، تو بس پھر میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی گپ شپ لگ جائے گی۔ تو بس وہ تھوڑا سا پرابلم تھا میرا شولڈر کا، جو آج کل کافی ان ہے میرے خیال میں، فروزن شولڈر والا، تو اسی سلسلے میں ابھی ہم پہنچ گئے ہیں راولپنڈی میں۔ ہم آئے تھے ادھر سے G13 والی سائڈ سے، تو راولپنڈی پہنچ گئے ہیں، اور ہمیں ابھی ڈھونڈنا پڑ رہا تھا کیونکہ مریم میموریل ہاسپٹل کا کسی نے ڈاکٹر نے ہی بتایا تھا، بٹ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کس سائٹ پہ ہے۔ تو بس ہم نے کہا یہیں سے کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جائے گا، کیونکہ ہاسپٹل ہے تو مین روڈ پہ تو آ ہی جائے گا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ پشاور روڈ پہ ہے، تو اس لیے تو یہ دیکھیں یہ آ گئے ہیں ہم پشاور روڈ والی سائٹ پہ۔ تو یہاں پہ ہم ڈھونڈ رہے تھے ہاسپٹل کو ہی تو میں ایسے کہہ رہی ہوں جیسے کہ کسی بندے کو ڈھونڈ رہے ہوں، کیونکہ بہت سلو اس میں جا رہے تھے کہ ہم ایک سائڈ سے کاور دیکھ رہے تھے اور ایک سائڈ سے میں دیکھ رہی تھی کہ ہم، کیونکہ آج کل یہ ہے کہ ہاسپٹل کی بلڈنگز اتنی چھوٹی چھوٹی سی بن گئی ہیں، جیسے کہ آپ کسی بھی گھر میں ہاسپٹل بنا لیں تو وہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ تھوڑی سی بھی ہم نے نظر ادھر ادھر کی تو وہ گزر ہی نہ جائے کیونکہ جو دوسرے ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ تو کافی بڑے اس میں ہوتے ہیں نا، ایریا میں ہوتے ہیں، تو بس وہی اسی وجہ سے تھوڑا سا کنفیوز تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہم نے مس کر دیا ہو اور وہ پیچھے رہ گیا ہو، اس لیے۔ تو آپ سنائیں، آپ کی کیسے گزر رہے ہیں دن، سردیوں کے دن؟ اور اب تو خیر کافی حد تک موسم چینج ہو گیا ہے، پچھلے دنوں بہت زیادہ تھی سردی، لیکن ابھی ہے، لیکن پھر بھی پہلے سے بہت فرق ہے، جو فوگ والا اور وہ سارا ٹائم گزر گیا ہے۔ تو ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی موسم چینج ہو جائے گا، باہر کا سٹارٹ ہو جائے گا، لیکن ابھی تو نہیں، فیبرری میں ہی۔ تو آپ لوگ گئے سنو فال دیکھنے؟ آپ لوگوں میں سے کون کون گئے، آپ ضرور بتائیے گا۔ اور اس بار تو سنا کہ اچھی خاصی رہی ہے سنو فال بھی، تو بس ہمارا بھی پروگرام بنتے بنتے ہی رہ گیا کہ جائیں گے، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ بس وہ ابھی شفٹ ہوئے ہیں، تو شفٹنگ میں اور اس طرح سے کچھ مصروفیات ایسی رہ گئیں کہ جس کی وجہ سے بس رہ ہی گیا مری کا پروگرام۔ تو بس پھر یہ تھا کہ ابھی جانے سے بہتر ہے کہ جس وقت کیونکہ جب یہ موسم چینج ہوتا ہے اور گرین گرین سارا سب کچھ ہوتا ہے، تب آئی تھنک تب زیادہ مزہ آتا ہے مری جانے کا، تو تب اور ہی بات ہے، کیونکہ سنو فال میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہو، اور اگر سنو فال ہو رہی ہے تو اس ٹائم میں سلپری کا اور ان چیزوں کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے، اور پھر ایک شام کے وقت ایک عجیب سا کہ ہر درخت کے اوپر وہ سنو ہوتی ہے، اور اس طرح سے ایک عجیب ہی ٹائپ کا وہ سارا سین ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے مری جب ہر طرف گرین گرین کلر، لش گرین سبزہ ہوتا ہے، اور ان میں پھر وہ سارے بادل وغیرہ، مجھے تو خیر وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ابھی ہم آ گئے ہیں دوسری طرف روڈ کے، کیونکہ وہاں اس سائڈ پہ ہمیں نہیں ملا، تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سائڈ پہ کچھ ہاسپٹلس کی بلڈنگ تھی، ہم نے کیا یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہی مے بی ہو، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مل ہی جائے گا، کیونکہ کافی ٹائم تھا، 8 بجے تک ڈاکٹر نے بیٹھنا تھا، ہمیں خیر ٹائم دیا تھا انہوں نے 6 بجے تک کا دیا تھا، تو ہم نے کہا ہم پہنچ ہی جائیں گے، یہاں تک آ گئے ہیں تو ہاسپٹل بھی مل ہی جائے گا، کیونکہ میرے کچھ عرصے سے میرے شولڈر میں بہت زیادہ پین تھا، اور بالکل بھی موومنٹ نہیں ہو رہی تھی، اور کافی
مسئلہ آ رہا تھا، کیونکہ یہ جیسے ہوتا ہے نا ونٹر یا سمر کا ہم سامان اٹھاتے ہیں الماریوں میں ادھر ادھر رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ میں بھی ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ اسی میں جب عورتیں یہ سامان شفٹ کرتی ہیں، کچھ کرتی ہیں اوپر نیچے، تو اس وجہ سے کبھی یہ ہو جاتا ہے. آج کل یہ بہت زیادہ ان ہے، تو آپ لوگ بھی بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ میں اس تکلیف سے گزر رہی ہوں. تو مجھے اندازہ ہے کہ بالکل آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بس جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی قابل نہیں رہے ہو، ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی آپ نہیں کر سکتے. تو جی ہمیں مل گیا تھا مریم میموریل ہاسپٹل، ہم آ گئے ہیں وہاں پہ. پشاور روڈ پہ ہی تھا یہ، نثار میموریل وغیرہ کے ساتھ ہی، بلکہ وہ بیکری ہے، کیفے ہے، اس کے ساتھ ہی تھا یہ، ویسٹیج کے سامنے. تو ہم آئے ہیں یہاں پہ، ہم نے ٹوکن بھی لے لیا. تو خاور کے پاس خیر ماسک نہیں تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے تو ماسک خریدا، کیونکہ ماسک کے بغیر انٹری نہیں تھی. اور میں میرے پاس تو ہوتا ہے، لیکن میں خاور کا بھی اٹھانا بھول گئی تھی اور انہوں نے بھی یاد نہیں کرا ہے. خیر وہ ماسک لیے، پھر یہاں سے ہم نے ٹوکن لیا تھا. اور اس کے بعد خیر بہت زیادہ ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑا، کیونکہ پہلا نمبر ہی ہمارا تھا. اور اس سے پہلے بھی میں ایک ڈاکٹر کو دکھا چکی ہوں اسلام آباد میں. تو خیر انہوں نے کہا تھا کہ سیکنڈ اوپینین آپ لے لیں، کوئی انجیکشن وغیرہ لگنے تھے، تو اس کے لیے انجیکشن لگانے سے پہلے انہوں نے کہا آپ سیکنڈ اوپینین بھی لے لیں. تو اس وجہ سے پھر ہم نے یہاں پہ ٹائم لیا تھا. تو خیر وہ کیونکہ وہ کچھ ہوتا ہے مسئلہ کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انجیکشن صحیح نہیں لگا تو مسئلہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے پھر تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ رائٹ آرم میں یہ مجھے تھا بہت زیادہ. تو خیر ڈاکٹر مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں، بہت ہی زیادہ. اسلام آباد جن کو چیک کرایا تھا وہ بھی بہت کوآپریٹیو اور بہت ہی نائس ڈاکٹر تھے، اور یہ بھی ایسے بہت ہی زبردست ڈاکٹر ہیں تھے، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سارا میرا پرابلم سنا اور سمجھایا، اور ایکسرسائزز وغیرہ بھی بتائیں. اور اس کے بعد پھر خیر وہ انجیکشن میں نے لگوایا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ آپ کو ریسٹ کرنا پڑے گا، بائک پہ آپ ہوا وغیرہ لگ جاتی ہے، یا ایک ہی سائڈ پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے کہا تھوڑا سا ریسٹ کریں. تو خیر انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہاسپٹل میں ریسٹ کرنے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ ساتھ ایک بیکری بھی ہے، کیفے بھی ہے، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ آپ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں، کھائیں پئیں، تو اس کے بعد آپ جائیں. تو ہم آپ کو لے آئے ہیں اس بیکری پہ. ونگز بیکری ہے یہ، بہت ہی زبردست اور بہت ہی پرانی بیکری ہے یہ. اور یہاں کا پہلے بھی ہم نے سنا تھا کہ بہت اچھا سٹاف ہوتا ہے ان کا، نیٹ کلین، اور بغیر شک شبے کہ آپ یہاں سے کچھ بھی لے کے کھا سکتے ہیں، کچھ بھی خراب نہیں ہوگا. تو بس یہاں پہ ہم آ گئے تھے، تو ہم نے کہ یہیں سے ہی چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جائیں گے، کیونکہ اچھا خاصا سفر تھا یہاں سے پھر اسلام آباد تک کا. تو بس یہاں پہ آ گئے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیکری میں آ جائیں تو خاور کو فوراً سے بھوک بھی لگ جاتی ہے. تو یہاں سے ہم نے بس 2-3 ایسے چیزیں لی، کیونکہ ہم نے کہا چلو چائے پینے میں تھوڑا سا ٹائم لگ ہی جائے گا، تو اس کے بعد پھر ہم واپس جائیں گے. اور یہاں سے پھر چکن پکوڑے لیے تھے خاور نے. میرا تھا کہ بس ایک کوئی چیز لے لیتے ہیں، پائی چکن پائی جیسے ہوتی ہے اس طرح سے. تو خیر چیزیں تو ساری بہت زبردست تھی، بہت مجھے اچھی لگی ہے. اور جنہوں نے ہمیں یہاں بھیجا یہاں پہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاسپٹل میں آپ کے بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ باہر کسی اچھی جگہ پہ جا کے تھوڑا سا ریسٹ کریں، کیونکہ ہاسپٹل میں آپ کو پتہ ہے چاہے جتنا بھی اچھا ہاسپٹل، جرمز تو ہوتے ہیں، ہر طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی اس طرح کی جگہوں سے ذرا دور ہی رہنا چاہیے، ڈر لگتا ہے. تو بس اس وجہ سے. اور ابھی بس اسی ہی چکر میں جب سے آئے ہیں، انہی چکروں میں بھی پھر رہے ہیں صحیح طریقے سے. تو اس وجہ سے پھر میں نے آپ کو اپنا ہوم ٹور بھی نہیں کروایا. میرا تھا ارادہ کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ جہاں پہ ہم شفٹ ہوئے ہیں وہ فلیٹ کی ساری ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اور کہ ابھی سیٹنگ بھی خیر زیادہ نہیں کی ہم نے،
کہ جس کچن کو اور بیڈ روم کو ہی سیٹ کیا ہے. بیڈ روم کو بھی بس ابھی کیونکہ کچھ زیادہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پہ ہم نے ابھی رہنا بھی ہے یا یہاں سے بھی موو کرنا ہے, تو اس وجہ سے بیڈ روم کی بھی اتنی ہی سیٹنگ کہ اچھا یہاں پہ رہ سکیں جتنے دن ہیں ذرا ڈھنگ سے رہ سکیں, تو اس وجہ سے. لیکن میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اپنے جہاں پہ ہم نے یہ شفٹ ہوئے ہیں اس کی ویڈیو وغیرہ, کیونکہ ابھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک نئی جگہ پہ آپ شفٹ ہوتے ہو, ایک تو اتنی دور سے آپ آئے ہو تو وہ سارا سامان وغیرہ شفٹ کرنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے. ابھی وہ چیزیں بھی نہیں ہوئی ہیں, یہیں پہ ہی رہتے ہوئے ایک دم سے بس پروگرام بن گیا تھا, اور اس کے بعد پھر شفٹ سب کچھ سیٹ کرتے کرتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس دوران میں پھر یہ سارے پرابلم بھی آ گئے, اور سردیاں بھی تھیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کی سردی تو بالکل کلفی جما دیتی ہے. تو اس وجہ سے بس کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی ہوں. تو ابھی انشاءاللہ آگے جیسے جیسے موسم بھی ٹھیک ہوگا اور سب سیٹنگ بھی ہوتی جائے گی, پھر آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کروں گی, اور اپنی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا روٹین ہے اور کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. تو بس یہاں پہ ابھی بیکری پہ ہی کافی ٹائم لگ گیا تھا, کیونکہ ان کا اپنا کوئی پتہ نہیں کس طرح سے کیا پروسیس تھا. اتنے زیادہ کسٹمر نہیں تھے لیکن ٹائم کافی لگ گیا تھا. ایک دو چیزوں میں ہی انہوں نے اتنا ٹائم لگا دیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی خاور نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ یہاں سے نکل جانا ہے, کہ اتنا اس طرح سے وہ کر رہے ہیں تو بس چلو. لیکن خیر شاید خاور کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے بھی صبر کر لیا اور برداشت بھی کر دیا. تو یہاں سے بس پھر ہم باہر گئے, باہر جا کے ہم نے چائے پی تھی, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ چائے والا ساری سیٹنگ بہت مزے کی تھی, کیونکہ آگ کے ارد گرد بیٹھ کے چائے پینا بڑا زبردست لگتا ہے. تو جی ہم نے یہاں پہ لے لی ہیں چیزیں, اور پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ گھر جا کے ہی چائے بنا کے پی لیں گے, لیکن بس پھر تھا کہ ساری چیزیں پھر ٹھنڈی ہو جائیں گی اور مزہ بھی نہیں آئے گا, تو بس یہیں پہ ہی چائے پیتے ہیں. تو پھر یہاں سے ہم باہر جا کے بیٹھ گئے تھے. باہر ان کی ساری سیٹنگ تھی, ایک سائڈ پہ انہوں نے سارا ناشتے وغیرہ کا اور اس طرح کا سیٹ اپ ہے کوئی, اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم آ گئے ہیں ادھر, یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ بس ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے چکن پائی وغیرہ ہم نے کہیں اس کو نکالیں, اور جب تک چائے بھی آ جائے گی, کیونکہ پھر ٹھنڈ زیادہ ہوتی جا رہی تھی, اور واپسی کا بھی ہمیں تھا کہ ہم نے جانا ہے, اور بہت ٹھنڈ ہوتی جا رہی ہے. اور مانو بیچاری بھی انتظار کر رہی تھی کہ یہ کچھ کھلے اور مجھے بھی دیں. ادھر سے اس کو فش نظر آ رہی تھی, ادھر سے اس کو چکن, لیکن اس کو لگا کہ فش کی طرف جانا چاہیے, اس لیے وہ اس طرف چلی گئی. یہ چائے آ گئی ہے, خاور نے اپنے لیے کافی منگوائی تھی, لیکن میرا موڈ چائے کا ہی تھا. گرم گرم ماحول میں, گرم اور ٹھنڈے ماحول میں چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو بس ہم نے چائے سے ختم کی, اور اس کے بعد ہم نے کہا آپ یہاں سے چلتے ہیں, اور مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے بیکری. اور بس یہاں سے پھر ہم روانہ ہوئے ہیں, کیونکہ آگے کافی زیادہ سفر تھا, اور اب پنڈی کی ٹریفک کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار بندہ پھنس جائے تو بہت بری طرح پھنستا ہے. تو بس جی یہاں سے پھر چلے, اور پھر ہمارے ساتھ ایک یہ ہو گیا کہ ایک ٹرن ہم لینا بھول گئے ہیں, تو پھر کافی مزید لمبا سفر ہو گیا تھا. یہ سارا پشاور روڈ ہے, اور یہاں سے پھر ہمیں یہ تھا کہ ہم نے جو G13 والی سائڈ سے ہم نے جانا تھا, ہمیں پھر ٹائیو ٹرمینل اور اس سائڈ سے ہمیں جانا پڑا, وہ پھر کافی لمبا ہو گیا تھا. تو یہیں پہ ہی ہے کوہ نور ٹیکسٹائل مل, اور آپ لوگوں میں سے کسی نے کبھی اس کو وزٹ کیا ہو یا وہاں سے کوئی بیڈ شیٹ خریدی ہو تو ضرور بتائیے گا. مجھے خیر ان کا بہت اچھا لگا. میں نے ایک بار اندر گئی تھی 3-4-5 سال پہلے, جب فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا میں کورس کر رہی تھی, تو ہمیں وزٹ کروایا گیا تھا, اور بتایا گیا تھا کہ یہاں سے سارا اسٹف ہی باہر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, اور بہت زبردست ان کی مجھے کلر اسکیم وغیرہ اچھی لگی تھی. خیر ان کے باہر ایک فیئر شاپ ہے, اور میں ہر بار یہ ارادہ کرتی ہوں کہ وہاں سے جا کے ضرور میں خریدوں گی, لیکن ابھی تک جا نہیں سکی ہیں, کیونکہ بات پھر وہی ٹریفک والی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس روڈ پہ بہت ہیوی ٹریفک اور بہت ٹریفک ہوتی ہے, اور ٹریفک سے جان جاتی ہے میری.
تو جی خیر ابھی ارادہ کیا ہے، دیکھیں پھر کب یہ اس پہ عمل کریں گے. تو یہ کافی پھر لمبا ہمارا سفر ہو گیا تھا، تقریباً گھنٹے پہ ہی چلا گیا تھا. تو پھر ہم نے سوچا کہ اتنے تھک گئے تھے، سردی اور یہ سب کچھ، تو گھر جانے کے بجائے ہم راستے میں اسٹے کرتے ہیں. راستے میں مین سسٹر کے گھر ہی، کیونکہ وہ پہلے آ جاتا ہے اور وہاں سے ہمارا گھر کافی آگے ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ گھر جانے کے بجائے وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں. آج رات کو ویکینڈ بھی ہے اور کل سنڈے کو پھر گھر چلے جائیں گے اپنے، اور پھر اپنے روٹین میں آ جائیں گے. تو پھر ہم نے ایسے ہی کیا، کیونکہ کافی تھک گئے تھے. ایک پورا گھنٹہ آپ بائک پہ اور ٹھنڈ میں سفر کریں تو کافی زیادہ تھک جاتے ہیں. جی اس طرح سے یہ ہمارا ویکینڈ گزرا، اور آپ کا کیسا گزرا ضرور بتائیے گا. پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.